اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. قد كانت لكم أسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کے جو ان کے ساتھ تھے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. کفرنا بکم، انکار کر دیا ہم نے تمہارے ساتھ. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے. الا قول ابراہیم لابی، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے قول کے جو اپنے باپ کے لیے تھا. لاستغفرن لک، کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لیے. وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں مالک نہیں تیرے لیے اللہ سے کسی شے کا. ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تیرے اوپر ہی ہم نے بھروسہ کیا. وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. وإلیک المصیر، اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش. للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. واغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، یقیناً ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی. ومن يتولى، اور جو کوئی پھر گیا. فإن الله هو الغني الحميد، پس بے شک وہ اللہ تعالی غنی ہے تعریفوں والا ہے.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4، 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل ایمان کو کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا. فرمایا کہ تم ان کے ساتھ محبت کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ وہ حق کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالا، تمہیں بھی نکالا، اور جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل آئے ہو پھر ان کی طرف خفیہ پیغام بھیجنے کا کیا مطلب؟ ان سے الگ رہو. اگر وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لیں تو وہ کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے. وہ تو یہ یہاں تک کوشش میں ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، اور تمہارے یہ رشتہ دار اور اولادیں دن قیامت کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو. ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کے لیے سب کو چھوڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرمایا وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب دوستی لگائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعلق بنایا جاتا ہے، پھر جو اللہ کے دشمن ہیں پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور انسان کی کامیابی ہے ہی اسی میں کہ دوست کے ساتھ تعلق رکھے تو پھر دوست کے جو دشمن ہے ان سے الگ ہو جائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے. جب اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں وہ اہل ایمان کے بھی دشمن ہونے چاہیے. اس لیے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہے اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ اس ماحول میں کھولی جس ماحول کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا دورہ تھا. سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، ستاروں کی پوجا، لکڑی اور پتھروں کے بت تراش کر کے ان کی نسبت بزرگوں کے ساتھ کر کے ان کی پوجا، ان کی عبادت میں لگے، ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کے سامنے منتیں مانی جا رہی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، اپنی عرضیاں اور اپنی درخواستیں ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی. 7ویں پارے میں فرمایا سورہ نام میں، رات چھائی ستارے چمکنے لگے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ رب ہے. فلما آفل، جب ستارے غروب ہوئے فرمایا لا احب الآفلین، جو چمکے اور پھر ڈوب جائے وہ معبود بنانے کے قابل نہیں ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو یہ رب ہے. جب چاند غروب ہوا فرمانے لگے لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، میرا رب اگر مجھے رہنمائی نہ دیتا تو میں بھٹک جاتا. یہ تو رب نہیں ہے، یہ تو آیا اور چلا گیا. جب سورج آیا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، یہ رب ہے بہت بڑا ہے یہ. جب سورج غروب ہوا تو اعلان کیا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے جو تم شرک کرتے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے سامنے جھکا دیا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. اور کیسا جھکایا؟ حنیفا، یکسو ہو کر، باقی ہر سے کٹ کے، ہر طرف سے منہ کو موڑ کر ایک اللہ کی طرف اپنے چہرے کو جھکایا ہے، اور میرا شرک کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رب کہتے ہیں اس طرح تم بھی اعلان کرو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا.
قوم والوں کے سامنے اعلان کرنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ جو قوم کے رسم و رواج ہوتے ہیں وہ چھوڑنے کوئی آسان کام ہوتے ہیں؟ جس کام پہ پوری قوم ڈٹی ہوئی ہو، چاہے رواج ہی ہو چاہے جو بھی ہو، وہ قوم والوں سے الگ ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر کر دیا ابراہیم علیہ السلام، کر دیا ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ، یہ آپ دیکھ لیں خوشی کے موقع پہ، غم کے موقع پہ جو برادری کی رسمیں ہیں، پتہ بھی ہوا ہے، دیندار لوگ بھی، ہم جیسے جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، جی لوگ کیا کہیں گے، اب جی جناب کبھی کوئی برادری کا بندہ کبھی کوئی کا بندہ، وہ چھوڑو جی اب کیا کریں، اب جی کرنی پڑتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ پوری برادری کے سامنے کلمہ توحید بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ فرمایا اس طرح کر کے دکھاؤ نا، سبحان اللہ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فرمایا یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی زندگی میں۔ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی ہم بیزار ہیں۔ نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق، نہ ہمارا تمہارے جھوٹے معبودوں کے ساتھ تو کوئی تعلق، بلکہ کفرنا بکم، ہم تو انکار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، جو تمہارے نظریات ہیں ہم ان کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اور ایمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جب بندہ کفر کا انکار کرے۔ اب صبح کا وقت ہے نا جی، اب شام کا وقت نہیں ہے، اب بندہ کہے صبح کا بھی ہے، چلو جی خیر ہے، شام کا بھی ہے، میں کہوں صبح کا ہے اور ایک بندہ ساتھ کہے نہیں جی شام کا، آپ کہیں جی چلو جی دونوں ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایمان تب ہے کہ جب صبح ہے تو شام نہیں ہے، توحید ہے تو شرک نہیں ہے، ختم نبوت ہے تو پھر جو ختم نبوت کا عقیدہ رکھنے والا ہے وہ غلط ہے، دوسرے کا انکار ہوگا تب ایمان ہوگا، اگر دوسرے کا انکار نہیں تو ایمان نہیں۔ ہمارا کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے۔ لا کا کیا معنی؟ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ نہیں اللہ نے پہلے کہا ہے، انکار پہلے اللہ تعالیٰ نے کروایا، غیر کی نفی پہلے کر، پھر اللہ تعالیٰ کا اس بات کر، پھر جناب تو ایماندار ہوگا۔ اگر بندہ کہے اللہ ہے اللہ ہے، کبھی بھی ایمان والا نہیں ہوگا جب تک غیر اللہ کی نفی نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ لا الہ نفی پہلے، کفرنا بکم، ضد کا انکار کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ضد کا مطلب اس کی الٹ چیز کا انکار کرنا۔ اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، تب بندہ بنے گا ایمان والا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں مؤذن جب اذان دیتا ہے پہلے کہتے 4 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 دفعہ اللہ اکبر شرک کی بڑی 4 قسموں کی تردید کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے تصرف، اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پکار میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہو گئی نفی۔ اب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب اقرار ہو گیا الا اللہ کا، اس کے بعد ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر رسالت کا اقرار اس کے بعد۔ تو غیر کی نفی پہلے، اللہ کا اس بات بعد میں، اور اس کے بعد رسالت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ فرمایا کہ تیری نفی تیرا اس بات، لا میں نفی اللہ میں اس بات، کوئی نہیں مگر اللہ ہے، لا میں نفی، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پہ ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ۔ بس جو نفی کرے گا نا پھر اللہ کا اس بات کرے گا، بس شیطان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ نفی کرنا ضروری ہے۔ اذ قالوا لقومهم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم بری ہیں، ہم بیزار ہیں تم سے،
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا تمہارے ساتھ، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ دنیا میں تو انسان دشمنیاں پال ہی لیتا ہے، زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، مال و اسباب کے لیے، اور 100 مسائل کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی میرے لیے لڑائی لڑ کے دیکھو، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے لڑائی لڑی ہے، فرمایا اور کوئی بات نہیں ہے، محبت تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی تو اللہ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دن قیامت کے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں تو وہ شخص بھی ہوں گے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جنہوں نے محبت کی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے یا جدا ہوئے، صرف اللہ کی رضا مقصود تھی اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی میری خاطر بھی لڑائی لڑ کے دیکھ، میں دیکھوں میرا بندہ میرے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں پڑھ رہے تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو صحابی کو جوش آ گیا نماز کے اندر ہی، انہوں نے کہا واہ واہ، ابراہیم کی ماں کو مبارکباد ہے جس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی واہ واہ کر رہا تھا، یہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں خلیل بنایا؟ خلیل نہیں، فرمایا اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دل اتنا صاف کیا کہ غیر کو نکال دیا اپنے دل، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمانے لگی ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے، کوئی دوستی تعلق نہیں ہے، کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کر لو، جب تک تم اللہ کی وحدانیت کو نہ مانو، ہماری تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کفر کرے اور شرک کرے، خلیل اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جس نے کفر کا انکار کیا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اس نے مضبوط کڑے اور مضبوط ایسے عروۃ الوثقی، مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، یعنی ایسی جگہ پہ اس کا ہاتھ پکا ہو گیا جہاں اس کو کوئی نقصان انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا جدائی کے وقت، سورہ مریم میں جب باپ نے کہا نا وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، کہ جا مجھ سے دور ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، قال السلام علیک، میں جا رہا ہوں، ہاں اتنا کام ضرور ہے، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، وہ میرے لیے میرے ساتھ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ جو انہوں نے باپ سے کہا تھا نا اس قول کو رہنے دیں، وہ تمہارے لیے نہیں، اس لیے کہ دوسری جگہ اللہ نے خود وضاحت فرمائی کہ وہ ایک وقت تک کے لیے دعا کرتے رہے، جب پتہ چل گیا کہ ان کا باپ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، ایمان نہیں ملنے والا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا چھوڑ دی ہے۔ وہ مقام پہلے ذرا دیکھنا ضروری ہے، تب یہ ایت سمجھ میں آئے گی، 2 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نکالیں جی 11واں پارہ صفحہ نمبر 185، 11واں پارہ نکالیں صفحہ نمبر 185، سورۃ التوبہ 185۔ آیت نمبر ہے 112 ختم ہو رہی ہے جی، 113 شروع ہو رہی ہے، نیچے صفحے کے دیکھیں جی، آیت نمبر 112 ختم ہو رہی ہے، 113 شروع ہوئی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کسی ایمان والے کے لیے،
ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم اس کے بعد جب ظاہر ہو جائے ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں۔ جب ایک آدمی کے بارے میں یہ واضح ہو جائے کہ وہ شرک کرتے کرتے ہی مر گیا ہے، اب اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ کا واضح فیصلہ ہے جو شرک کرتے مر گیا اس کو میں نے نہیں بخشنا۔ اللہ فرماتے جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ دوزخ والے ہیں، پھر جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں۔ سوال پیدا تو ابراہیم علیہ السلام نے تو مانگی تھی اپنے باپ سے، جو ہمارا آج کا سبق بھی ہے۔ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے، الا موعدۃ وعدها إياه مگر وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ فلما تبین له پس جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا کہ انه عدو للہ کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ پھر ابراہیم بیزار ہو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک وقت تک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، جب پتہ چل گیا کہ ہدایت نہیں ملنے والی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا چھوڑ دی، تبرأ منہ پھر بیزار ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم بڑا رجوع کرنے والا بڑا حوصلے والا تھا۔ اب واپس آئیے تو وہاں سمجھ آئی نا کہ دعا کرتے رہے ہدایت کی، اور جب پتہ چل گیا کہ وہ دشمن ہے اللہ کا پھر وہ دعا بھی چھوڑ دی۔ یہاں اللہ اسی کا ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، الا قول ابراہیم لأبیہ سوائے ایک بات ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے اپنے باپ سے کی تھی، وہ ایک بات چونکہ ایک وقت تک کے لیے تھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اس کو چھوڑ کر باقی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ الا قول ابراہیم سوائے اس قول ابراہیم علیہ السلام کے جو اپنے باپ سے کہا تھا، لأستغفرن لک کہ میں تیرے لیے استغفار کروں گا، وما املک لک من اللہ من شیء اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی شے کا مالک نہیں ہوں۔ وہ جدائی کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں اور تو مالک نہیں، استغفار تیرے لیے کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتے تم نے کافروں کے لیے استغفار نہیں کرنی، جب پتہ چل جائے کہ وہ کفر پہ مرے ہیں ان کے لیے، ہاں ہدایت کی دعا تو ہر کافر کے لیے کرنی چاہیے، لیکن کو کفر پہ مر گیا اور شرک پہ مر گیا پھر اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب آگے اہل ایمان کی دعائیں ہیں جی، ربنا علیک توکلنا، اب یہ کام ذرا مشکل تھا اس لیے اللہ نے کہا بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ ربنا علیک توکلنا اے ہمارے رب تیرے اوپر ہم نے بھروسہ کیا، بھروسہ کرنے کے قابل صرف کون سی ذات ہے؟ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، مشکلوں میں رجوع بھی تیری طرف ہی کریں گے کیونکہ کل تیرے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں آزمائش کافروں کے لیے، اے اللہ کافروں کے ہاتھ کا کھلونا ہمیں نہ بنا، وہ ظلم و ستم کریں اور ہم ان کے ظلم کے نیچے کچھ لے جائیں، ہے تو کافروں کے لیے آزمائش لیکن یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ان کے ظلم سہنا، اے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما۔ واغفر لنا ربنا اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، ہمارے لیے مغفرت فرما دے، انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تو جس کو بخش دے تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ دوبارہ تاکید کے لیے فرمایا یقیناً تمہارے لیے ان میں یعنی ابراہیم علیہ السلام میں اسوہ حسنہ موجود ہے، بہترین نمونہ موجود ہے، کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ سے ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی امید ہو وہ اسی طرح مخلص ہو جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام مخلص ہو گئے تھے۔ وَمَن يَتَوَلَّى اور جس نے منہ موڑ لیا اور پھر گیا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ بے شک اللہ غنی ہے اسے کوئی حاجت نہیں، وہ حاجتوں سے پاک ہے ضرورتوں سے پاک ہے، الحمید تعریفوں والا ہے، اگر تم اس کی بات نہ مانو گے اس کی صفات اور تعریفوں میں کمی کوئی واقعہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔
فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان لوگوں کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، ہم نے انکار کر دیا تمہارے ساتھ، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو گیا ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ جو اکیلا ہے، الا قول ابراہیم لابیہ، سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، لاستغفرن لک، کہ میں ضرور استغفار کروں گا آپ کے لیے، وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے اللہ سے کسی شے کا، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں نہ بنا آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہمیں اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ کی ملاقات کی اور آخرت کے دن کی، ومن یتولا، اور جس نے منہ موڑ لیا، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بس بے شک اللہ غنی ہے تعریفوں والا ہے۔